السلام علیکم پیارے دوستو یہ قصہ بڑے بوڑھے اکثر سنایا کرتے تھے۔ یہ قصہ کچھ کہانی کی شکل میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، کسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی زندگی نہایت پرسکون اور اچھی گزر رہی تھی، مگر کچھ عرصے سے وہ ایک عجیب الجھن کا شکار تھا۔ کچھ عرصے سے مسلسل وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ جس میں ایک عورت اس کے محل کا دروازہ کھٹکھٹاتی اور خواب میں روز ایک ہی بات بار بار اس سے پوچھتی کہ بادشاہ سلامت، میں آج آ جاؤں یا کل آ جاؤں۔ بادشاہ کو اس خواب نے مسلسل 3 مہینوں سے پریشان کر رکھا تھا۔ بادشاہ ہر رات وہی خواب دیکھتا اور اکثر نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ یہ خواب اس کے لیے عجیب ذہنی الجھن بن چکا تھا۔ جب بادشاہ کی ذہنی الجھن پڑنے لگی تو پھر اس نے ایک روز فیصلہ کیا کہ یہ خواب اپنی بیٹی کو سنائے گا، اور پھر اس رات وہی خواب دیکھنے کے بعد وہ صبح اٹھ کر اس نے وہ خواب اپنی بیٹی کو سنایا۔ بادشاہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی کا نام مہر النساء تھا۔ بادشاہ نے پورا کا پورا خواب اسے سنا دیا۔ مہر النساء بڑی دانا، عقل مند اور ہوشیار تھی۔ وہ بادشاہ کا خواب سننے کے بعد کہنے لگی، ابا حضور، آپ کا خواب واقعی الجھن میں مبتلا کر دینے والا ہے، مگر اس کی تعبیر کسی حد تک بھانپ چکی ہوں۔ اگر آئندہ رات کو آپ کو وہی خواب آئے اور وہ عورت خواب میں آ کر آپ سے پوچھے کہ میں آج آؤں یا کل، تو آپ اسے کہیے گا کہ تم آج ہی آ جاؤ۔ بادشاہ نے بیٹی کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ بادشاہ کو اس کی عقل مندی پر پورا بھروسہ تھا۔ بادشاہ کو اگلے 2 روز تک وہ خواب نہ آیا۔ بادشاہ ذہنی طور پر مطمئن ہو گیا کہ چلو جان چھوٹی، مگر اگلے ہی روز بادشاہ کو پھر وہی خواب آیا۔ بادشاہ کو سفید چادر میں لپٹا ہوا عورت کا دھندلا سا عکس دکھائی دیا، جو بادشاہ کے محل کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور بادشاہ سے پوچھتی ہے کہ بادشاہ سلامت، میں آج آؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی ہدایت کے مطابق اسے کہا کہ تم آج ہی آ جاؤ۔ بادشاہ کا اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت ایک دم سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ اس کے ساتھ ہی فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بادشاہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ آخر معمہ کیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی بادشاہ نے سب سے پہلے اپنی بیٹی مہر النساء کو رات کے خواب کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق اس عورت سے کہہ دیا کہ تم آج ہی آؤ۔ مہر النساء نے باپ کی بات سن کر کہا، ابا حضور، آپ نے جو کیا بالکل اچھا کیا ہے۔ آپ فکر مت کریں، سب کچھ بھلا ہی ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو مشکلیں آسان ہوں گی۔ اس واقعہ کو کئی روز گزر گئے۔ بادشاہ اس واقعہ کو بالکل بھول چکا تھا۔ بادشاہ کے ملک میں امن و امان تھا، رعایا خوشحال تھی۔ رعایا بادشاہ کی نیک دلی انصاف سے بہت خوش تھی۔ معمولات زندگی بہتر اچھے طریقے سے چل رہے تھے۔ ایک دن اچانک بادشاہ کو اطلاع ملی کہ بادشاہ کے پڑوسی ملک نے بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور سخت گھبرا گیا۔ وہ اس قسم کے حملے کے لیے بالکل ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ امن پسند تھا۔ بادشاہ اس کے ملک کے بادشاہ سے جوابی طور پر لڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، مگر پھر بھی بادشاہ کی فوج کے پاس جوابی طور پر لڑنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مگر زیادہ دیر تک دشمن کے آگے اس کی فوج ٹھہر نہ سکی۔ اب بادشاہ کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اس کی فوج پسپا ہو گئی، دشمن کے حملے کی تاب نہ لگ سکی اور ہتھیار ڈالنے لگی، تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ کی فوج نے بادشاہ کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کے محل پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ نے محل کے خفیہ راستے سے راہ فرار چنی اور اپنی چھوٹی بیٹی مہر النساء کو ساتھ لے کر اس خفیہ راستے سے محل سے باہر نکلا اور سرنگ میں سے چھپتا چھپاتا جا کر جنگل میں نکل گیا۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی غم سے نڈھال، ملک چھن جانے کا غم اور اس کے بعد ان مصیبتوں سے بھی گزرنے تھے۔ وہ دونوں چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ پیر دکھنے لگے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، مگر خوف تھا کہ کہیں دشمن انہیں آ کر پکڑ نہ لے، اس لیے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیے اسی جنگل میں سارا دن بھاگتا رہا، بھاگتے بھاگتے یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام کے قریب وہ اپنے ملک کے سرحد کے قریب ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ اس گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو کسی زمانے میں بادشاہ کے شاہی محل میں بطور ملازم کام کر چکا تھا، اور بادشاہ اسے اکثر خوش ہو کر اسے نوازتا رہتا تھا۔ بادشاہ کے ذہن میں فوری طور پر اس جائے پناہ کے علاوہ کوئی خیال نہ تھا۔ بادشاہ اس گاؤں میں اس آدمی کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پرانے شاہی ملازم نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، خوش دلی سے استقبال کیا اور اپنے گھر کے اندر لے گئے۔
بادشاہ کی آؤ بھگت کی، اسے پانی شربت پلایا اور پھر آنے کی وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے اسے سارا واقعہ سنا دیا کہ کس طرح دشمن نے اس کے محل پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ دونوں باپ بیٹی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلے ہیں۔ شاہی ملازم نے جب بادشاہ کا یہ ماجرا سنا تو کچھ دیر کے لیے تو خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ کا پرانا نمک خوار ہوں، آپ کے مجھ پر بے تحاشا احسانات ہیں، یہ غریب خانہ میرا آپ کے لیے حاضر ہے، آپ جتنا عرصہ یہاں چاہیں قیام کر سکتے ہیں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا کہ دشمن سے جان بھی بچی اور رہنے کے لیے ایک اچھی جائے پناہ بھی مل گئی۔ پرانے شاہی ملازم نے بادشاہ کے رہنے کے لیے اپنے کمرے سے مولک کمرہ تیار کر دیا اور بادشاہ کو وہاں ٹھہرا دیا۔ بادشاہ کی بیٹی مہر النساء بھی اس کے ساتھ تھی۔ رات کے وقت شاہی ملازم نے اچھی سی ضیافت یعنی کھانے کا اہتمام کیا۔ بادشاہ اس کی عمل سے بے انتہا خوش تھا۔ رات کو بادشاہ سونے کے لیے لیٹا تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کا ذہن سوچوں میں گم تھا۔ بادشاہ کو اپنا محل اور آسائشیں یاد آنے لگی کہ کل تک ملازم، نوکر چاکر اور ہر خدمت گار ہر وقت خدمت کے لیے تیار، مگر آج یہ حالت ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی کے گھر پر پڑا ہوں اور اس کے رحم و کرم پر ہوں۔ بادشاہ کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میں نے آج تک کوئی برا عمل نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ خیر، اس نے سر جھٹک دیا۔ قسمت نے ایسا پاسا پلٹا تھا کہ بس ایک دم دنیا ہی ساری بدل گئی تھی۔ اور پھر اچانک سے اسے ساتھ والے کمرے سے باتوں کی آوازیں آئیں۔ اس دوران میں مہر النساء سو رہی تھی۔ بادشاہ پہلے تو بڑا حیران ہوا کہ اس وقت رات کے پہر باتیں کرنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اس کا چونکنا اپنی جگہ درست تھا، باتوں کی آوازیں ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ پھر اس نے دیوار کے ساتھ کان لگا کر باتیں سننا شروع کر دی۔ بادشاہ کے میزبان یعنی وہی پرانا شاہی ملازم کسی سے کہہ رہا تھا، یہ مصیبت اب پتہ نہیں کتنے دن ہمارے گھر پر رہے گی، یہ اب بادشاہ نہیں بلکہ فقیر ہو چکا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ جواب میں کسی عورت کی آواز آئی جو یقیناً اس کی بیوی تھی، اگر یہ فقیر ہو چکا ہے تو اسے گھر میں کیوں ٹھہرایا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، اس آدمی کا نمک میں نے کھایا ہے اور اس کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں، یہی سوچ کر میں نے اسے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دی ہے۔ بیوی کہنے لگی، 2-4 دن خدمت کرو اور پھر چلتا کرو، یہ کہہ کر رخصت کر دینا کہ ہم آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتے، ہمارے خود حالات اتنے اچھے نہیں کہ آپ کی مہمان نوازی کر سکتے۔ بس بابا، میں تو اس سے زیادہ ان کی خدمت نہیں کر سکتی۔ ارے پگلی، کچھ صبر کرو، صبر سے کام لو، چلتا کرنے میں بھی کچھ وقت لگے گا، ایک دم تو دھکے دے کر نکال نہیں سکتا، بس 1-2 دن کی بات ہے، پھر کوئی ایسا بہانہ گڑوں گا کہ بادشاہ کو یہاں سے چلتا کر دوں گا۔ بادشاہ کو وزیر کی اور اس کی بیوی کی گفتگو سن کر بے انتہا دکھ ہوا۔ یہ وہی وزیر تھا، یہ وہی پرانا ملازم تھا جسے بادشاہ معمولی باتوں پر ڈھیروں انعام سے نوازا کرتا تھا۔ اب وہ کتنا بدل چکا تھا۔ وہ چاہتا تو بادشاہ کو ساری زندگی اپنا مہمان رکھ سکتا تھا، مگر وہ گرگٹ کی طرح آنکھیں بدل چکا تھا۔ اب بادشاہ کے سامنے اپنے برے حالات کا رونا رو کر بادشاہ سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اور بیوی اور ان دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ بادشاہ کے سامنے ایسا بہانہ کریں گے کہ بادشاہ وہاں سے چلا جائے۔ بادشاہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے برے حالات شروع ہو چکے ہیں، اس لیے وزیر بھی آنکھیں پھیر رہا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، دنیا اسی کا نام ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں دکھ سے آنسو آ گئے۔ وہ رات اس نے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ صبح اٹھا تو وزیر سے کہنے لگا، میرے بھائی، اب میں تم سے اجازت چاہوں گا، میں نے تمہاری مہمان نوازی دیکھ لی، تمہاری مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ۔ چلاک وزیر کہنے لگا، کیوں بادشاہ سلامت، کیا ہوا؟ آپ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ 2-4 روز تو رک جاتے۔ آپ کو میری مہمان نوازی پسند نہیں آئی یا میری مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی؟ بادشاہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، تم نے ہماری خوب آؤ بھگت کی، بس اب میں یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ پھر بادشاہ نے اس سے کہا، مجھے بھیس بدلنے کے لیے کچھ چیزیں درکار ہیں، وہ مجھے مہیا کر دو۔ وزیر نے وہ چیزیں بادشاہ کو مہیا کر دی تو بادشاہ کہنے لگا، میں یہاں سے اپنا حلیہ اور بھیس بدل کر جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ اور پرانا ملازم بڑا خوش تھا کہ بادشاہ سے پہلے ہی جان چھوٹ گئی۔ اب زیادہ دن بادشاہ کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ جس فوج نے آپ پر قبضہ کیا ہے وہ تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ جائیں اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پکڑ کر لے جائے۔ اس لیے بادشاہ سے خود ہی جان چھوٹ جانے پر وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔
کی مصیبت ٹل گئی۔ بادشاہ اپنی بیٹی مہرالنساء کو لے کر اس وزیر کے گھر سے رخصت ہوا۔ سفر کرتے کرتے بادشاہ نے اپنے ملک کی سرحد عبور کر لی اور ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہو گیا۔ اس ریاست کا نواب بادشاہ کا بڑا اچھا دوست تھا۔ بادشاہ کو اس کے ہاتھ جائے پناہ کی طلب محسوس ہوئی اور بادشاہ اس کی حویلی پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حویلی کے دربانوں سے کہا کہ نواب صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ نواب صاحب سے ملاقات ہوئی تو نواب صاحب بادشاہ کو دیکھ کر پہچان نہ سکے، کیونکہ بادشاہ نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا، لیکن وہ مہرالنساء کو اس نے پہچان لیا۔ بادشاہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا تو وہ دونوں باپ بیٹی کو لے کر اپنی حویلی میں چلا گیا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنی حویلی میں ٹھہرنے کو جگہ دی۔ بادشاہ ان برے حالات میں اپنے دوست نواب کی اس مہمان نوازی پر بڑا خوش ہوا۔ نواب صاحب کہنے لگے، بادشاہ سلامت، میں آپ کا برے اور اچھے وقت دونوں کا ساتھی ہوں۔ یہ آپ کی اپنی حویلی ہے، آپ جتنا عرصہ چاہیں یہاں قیام کریں۔ بادشاہ اور مہرالنساء کو نواب صاحب کے مہمان بنے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ بادشاہ دل میں خوش تھا کہ اب ایک حیثیت کے انسان کے گھر میں مہمان بن کر آیا ہوں اور کچھ تو دوستی کا حق ادا کرے گا۔ لیکن اسی روز ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ نواب صاحب کی بیوی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ بیوی اچھی بلی تھی مگر اچانک ہی اسے مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ نواب بیچارہ اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ اس نے فوراً اچھے سے اچھے حکیموں کو بلوا بھیجا، مگر سب حکیم اپنی اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے۔ دورہ تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر دورہ تو ختم ہو گیا، مگر ایسے ہونے لگا کہ کچھ روز کے بعد پھر اچانک اس کی بیوی کو مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ اب کے طبیبوں کے ساتھ ساتھ عاملوں اور پیروں کی خدمات بھی حاصل کی گئی، لیکن عاملوں نے جو حالات نواب صاحب کو بتائے اور جو وجہ بتائی، اسے سن کر نواب صاحب پریشان ہو گئے کہ ان کی بیوی کو مرگی کے دورے کیوں پڑ رہے تھے۔ عاملوں نے نواب صاحب کو بتایا کہ نواب صاحب آپ کی حویلی پر نحوست کا سایہ پڑ چکا ہے، اور ہو نہ ہو اس نحوست کے پیچھے ان دونوں باپ بیٹی کا ہی کردار ہے جو آپ کی حویلی میں رہ رہے ہیں۔ جب سے یہ آپ کی حویلی میں آئے ہیں آپ کی بیوی پر مرگی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کی جان کی سلامتی چاہتے ہیں تو اس نحوست کو اپنی حویلی سے ہٹانا ہوگا۔ ان دونوں باپ بیٹی کو حویلی سے جتنی جلدی ہو سکے نکال دیں۔ نواب صاحب یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئے۔ نواب صاحب بھی راسخ العقیدہ تھے اور اس بات پر ان کا بھی یقین تھا، مگر پریشان تھے کہ کیسے اپنے دوست اور اس کی بیٹی کو گھر سے نکلنے کا کہوں۔ اڑتے اڑتے یہ بات بادشاہ کے کانوں تک پہنچی کہ نواب صاحب کی بیوی کے مرگی کے دوروں کی وجہ دونوں باپ بیٹی ہیں جنہیں عاملوں نے نحوست قرار دیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوا۔ نواب صاحب اب شرم کے مارے بادشاہ سے خود کچھ کہہ نہیں رہے تھے، لیکن بادشاہ کو اس بات کا پورا احساس تھا۔ بالآخر بادشاہ نے نواب صاحب سے کہا، نواب صاحب آپ پریشان مت ہوئے، میں جانتا ہوں عاملوں نے آپ سے کیا کہا ہے۔ میں آج ہی آپ کی حویلی سے رخصت ہو جاؤں گا اور اپنی تمام نحوست کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ نواب صاحب چاہتے ہوئے بھی بادشاہ اور اس کی بیٹی کو روک نہ سکے۔ بادشاہ دکھی دل کے ساتھ نواب کی حویلی سے بیٹی کو لے کر نکلا۔ سفر کرتے کرتے ویرانوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے ایک جگہ آ کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تھکن سے چور ہو چکے تھے دونوں باپ بیٹی کا، پیاس کے مارے برا حال تھا مگر پانی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بادشاہ نے بیٹی کو تسلی دی کہ رات اس درخت کے نیچے گزاریں گے اور صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے، سفر کا آغاز کریں گے۔ امید ہے کہ کہیں نہ کہیں پینے کو پانی مل جائے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی درخت پر دو پرندے بھی رات کو آرام کرنے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ پرندوں نے ان دونوں کو دیکھا تو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ نر پرندہ اپنی مادہ سے کہنے لگا، دیکھو یہ دونوں باپ بیٹی ہیں، یہ آدمی فلاں ملک کا بادشاہ ہے مگر اب اس پر برا وقت آ چکا ہے، اس پر گردش آ چکی ہے، ابھی اس کی گردش اور آزمائش کچھ باقی ہے، ابھی اس کی مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ بادشاہ کو حیرت انگیز طور پر ان کی باتوں کی صاف سمجھ آ رہی تھی۔ بادشاہ چونک پڑا اور کان لگا کر بڑے محتاط انداز میں ان دونوں کی باتیں سننے لگا۔ اس کی بات سن کر مادہ پرندہ کہنے لگی، اس کی مشکلات کیسے ختم ہوں گی؟ اس کی بات کا جواب میں نر پرندہ بولا، آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس آزمائش کا توڑ یہی ہے کہ کوئی نیک بزرگ اس کے حق میں دعا کرے گا۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک نیک بزرگ کی جھونپڑی میں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس بادشاہ کو چاہیے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو اور ان سے اپنے حق میں دعا کروائے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعا قبول کرے گا اور اس کی آزمائش کو ختم کر دے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ساری زندگی انہی جنگلوں میں بھٹکتا رہے گا۔
مہرالنساء بیچاری سفر کی تھکن سے نڈال ہو چکی تھی، مگر بادشاہ ان پرندوں کی باتیں خوب سمجھ رہا تھا اور بڑے دھیان سے انہیں سن رہا تھا۔ بادشاہ دل میں بڑا حیران تھا کہ وہ پرندے ہو کر انسانوں جیسی باتیں کر رہے تھے، اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت ہوگی۔ بادشاہ یہ سوچ وہیں درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر اونگنے لگا۔ صبح اٹھ کر اس نے سارا واقعہ اپنی بیٹی کو بتایا۔ مہرالنساء بادشاہ کی بات سن کر مسکرا دی، جیسے وہ پہلے سے یہ بات جانتی ہو۔ بادشاہ نے پوچھا، اس بزرگ کی جھونپڑی پر چلنا چاہیے تاکہ بزرگ سے ملاقات کی جائے۔ بیٹی کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں کچھ دیر ادھر ادھر جنگل میں اس جھونپڑی اور بزرگ کو ڈھونڈتے رہے، مگر وہ انہیں کہیں دکھائی نہ دی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے اپنا سفر جاری رکھا۔ دونوں باپ بیٹی جنگلوں اور ویرانوں سے سفر کرتے کرتے ایک بہت بڑی ریاست میں پہنچ گئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بھٹکتے بھٹکتے اس جگہ پہنچ چکے تھے جس ریاست میں اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، یعنی مہرالنساء کی بڑی بہن اس ریاست میں بیاہ کر آئی ہوئی تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ چلو بیٹی کے گھر میں چل کر پناہ لیتے ہیں۔ بادشاہ یہ سوچتا ہوا بیٹی کی حویلی پر جا پہنچا۔ بادشاہ کی بڑی بیٹی گلنار اپنے باپ اور بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر جو ہی ان کے حالات پتہ چلے تو وہ بیچاری بہت اداس ہو گئی۔ بادشاہ کا داماد بھی بڑے خوش دلی سے ان سے ملا اور انہیں اپنی حویلی میں تمام محل میں خوش آمدید کہا اور ان کی رہائش کے لیے بہت اعلیٰ بندوبست کیا۔ ان کی خدمت مدارت کی، انہیں اعلیٰ و انواع و اقسام کے کھانے کھلائے اور انہیں اچھے سے اچھے لباس اور پوشاک مہیا کیا۔ بادشاہ کو وہاں پر رہتے ہوئے کچھ روز گزر گئے۔ بادشاہ دل میں شرمندہ بھی تھا کہ بیٹی کے در پر آ پڑا ہے، مگر اس کی چھوٹی بیٹی کہنے لگے، ہم پر مصیبت کا وقت ہے، اس لیے ہماری اس سے بہتر جائے پناہ فی الحال کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، اور ویسے بھی ہم اپنی بیٹی اور میں اپنی بہن کے گھر پر ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا، وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ہم کب تک آخر یہاں پڑے رہیں گے؟ بیٹی کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی اور بندوبست نہ کر دیا ہمیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ بادشاہ بیٹی کی بات پر خاموش ہو گیا اور بادشاہ اور بیٹی کے کچھ دن سکون سے گزر گئے، مگر اس رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی نظر چھت پر لگے ہوئے سونے کے فانوس پر پڑی۔ فانوس پر نظر پڑتے ہی بادشاہ اچانک چونک پڑا۔ ایک عجیب اور حیرت انگیز منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ فانوس کے ساتھ دیمک کے طرح کے کیڑے چپٹے ہوئے تھے اور فانوس پر لگے ہوئے سونے کو دھڑا دھڑ کھا رہے تھے، اور سونا کھاتے ہی فانوس کا رنگ اٹھتا جا رہا تھا۔ بادشاہ بڑے تعجب سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کیڑوں نے فانوس کا سارا سونا چٹ کر دیا، اور اس کے بعد ان کیڑوں نے کمرے کی قیمتی اشیاء پر حملہ بول دیا۔ کمرے میں لگے ہوئے قیمتی قالین اور پردوں کو بھی انہوں نے کانا شروع کر دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اس نے فوراً مہرالنساء کو جگا دیا، اس کی توجہ اس طرف دلائی۔ تب وہ بھی ایک دم ہکا بکا رہ گئی۔ مہرالنساء یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ پورا کمرہ قیمتی سامان سے آراستہ ہے۔ وہ کہنے لگی، حبا حضور، جب صبح ہمارے بہنوئی اور بہن اٹھیں گے اور وہ دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ ساری قیمتی چیزیں ہم نے چرائی ہیں۔ وہ یہ تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ یہ دیمک کے کیڑے ان کی ساری قیمتی چیزوں کو کھا گئے ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو کر بولا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مہرالنساء کے پاس ابھی اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، گویا کہ وہ بہت عقل مند بھی تھی، مگر یہاں پر آ کر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ بادشاہ کچھ اور نہ سوچا تو بادشاہ کہنے لگا، ہمیں فوراً یہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے سر پر کوئی اور الزام لگ جائے اور اس طرح ہماری بیٹی کی زندگی اور مشکل میں پڑ جائے۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے۔ حویلی سے نکلنے کے بعد وہ بھاگتے بھاگتے جنگل میں جا پہنچے۔ جنگل میں پہنچ کر انہوں نے پناہ کے لیے جگہ تلاش کر دی۔ انہیں ایک غار میں پناہ مل ہی گئی۔ اندھیری رات تھی اور اوپر سے طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ بادشاہ کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے کچھ قابل ہوئی۔ غار کے اندر ایک عجیب الخلقت افریت کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ ایک عجیب و غریب قسم کا انسان تھا۔ جب مہرالنساء کی نظر اس پر پڑی تو اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ عجیب الخلقت قسم کا انسان بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی مہرالنساء دونوں خوف کے مارے وہاں سے غار سے نکل کر بھاگ پڑے۔ بھاگتے بھاگتے ان کے پاؤں دکھنے لگے، پاؤں زخمی ہو گئے، مگر وہ مسلسل بھاگتے رہے۔ انہیں اس افریت سے جان کا خوف تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں جا پہنچے جہاں انہیں ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ بادشاہ کو اور کچھ نہ سوجا،
بیٹی کا ہاتھ پکڑے جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ جھونپڑی کے اندر انہیں ایک بزرگ نورانی شخصیت والے نظر آئے۔ بزرگ شاید عبادت میں مصروف تھے۔ بادشاہ اور بیٹی ایک انسان کو دیکھ کر انہیں کچھ حوصلہ ہوا اور وہ بزرگ کے پاس ہی بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی اور بزرگ جب اپنی عبادت سے فارغ ہوا تو ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بادشاہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ان بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے بادشاہ کو بولنے سے منع کر دیا۔ بادشاہ ان کے اشارے سے خاموش ہو گیا۔ بزرگ کچھ دیر منہ میں کچھ پڑھتے رہے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے اور انہوں نے جھونپڑی میں ایک طرف پڑے ہوئے ایک کٹورے میں دودھ ڈال کر انہیں پینے کے لیے پیش کیا۔ دودھ پی کر بادشاہ اور اس کی بیٹی کو فرح اور توانائی محسوس ہوئی، جیسے ان کے مردہ جسم میں جان پڑ گئی ہو۔ بزرگ ان کی طرف دیکھ کر کچھ لمحے خاموشی سے مسکراتے رہے اور پھر کہنے لگے، بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم مشکل حالات سے دوچار ہو، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہاری بیٹی مہرالنساء بہت عقل مند اور دانا ہے، جس نے تمہیں یہ مشورہ دیا کہ تم خواب میں آنے والی اس عورت کا کہو کہ تم آج ہی آ جاؤ۔ کیا تم جانتے ہو بادشاہ کہ وہ عورت کون تھی جو تمہارے خواب میں روز آتی تھی اور جو پوچھتی تھی کہ میں آج آؤں یا کل آؤں؟ بادشاہ جو حیرت اور غور سے اس بزرگ درویش کی باتیں سن رہا تھا کہنے لگا، جی نہیں، میں نہیں جانتا وہ عورت کون تھی۔ بزرگ نے مسکرا کر تسبیح کے دانوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ وہ عورت نہیں، دراصل وہ ایک گردش تھی جو تم سے روز آ کر پوچھتی کہ میں تمہاری زندگی میں اب آؤں یا بعد میں، یعنی کل آؤں۔ کل سے مراد تمہاری اگلی زندگی میں، تمہارے بڑھاپے کی زندگی میں وہ گردش تمہاری زندگی پر نحوست بن کر منڈلا رہی تھی، مگر مجھے خوشی ہے کہ تمہاری بیٹی نے اسے خوب پہچانا اور تمہیں یہ مشورہ دیا کہ تم اسے بولو کہ آج آ جاؤ۔ آج کا مطلب کیا تھا؟ بادشاہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بزرگ نے مہرالنساء کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے کہ آج تم نے جوانی ہے، تم میں طاقت ہے، تم اس آزمائش کا مقابلہ کر سکو، مگر شاید تم میں کل یہ ہمت نہ ہوتی، اسی لیے تمہاری بیٹی نے یہ تمہیں کہا کہ اس عورت سے کہو کہ آج ہی آئے۔ پھر اس نے مہرالنساء کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں مہرالنساء، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مہرالنساء نے سر جھکا کر کہا، جی ہاں محترم بزرگ، آپ نے درست فرمایا، تم نے اس آزمائش کو آج بھلا کر اس کا مقابلہ کیا اور اس وار کو سہ گئے۔ اگر کل بڑھاپے کے وقت تم یہ آزمائش کو بلا لیتے تو شاید تم اس کا مقابلہ نہ کر پاتے، تم میں اتنی سکت نہ ہوتی۔ لیکن بادشاہ، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ یہ کہ تمہاری اس نحوست کے دن ختم ہونے والے ہیں، تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ تمہاری ہاری ہوئی فوج کے سپاہ سالار نے اپنی طاقت کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے تمام فوجیوں کو ایک بار پھر اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس طاقت کو جمع کر کے وہ ایک بار پھر اپنے ملک کے حصول کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے پہنچنے تک مجھے امید ہے کہ وہ اپنے وطن کو دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ ایک بار پھر نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ وہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس میں تمہارے کچھ دوست بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، یعنی تمہارے ہمسایہ ملک جہاں کا بادشاہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہاری فوج کی مدد کرے گا اور وہ ملک تمہیں دوبارہ حاصل ہوگا۔ تمہارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ تمہارا ملک تمہیں دوبارہ حاصل ہونے والا ہے، اور یہ نحوست کے بادل چھٹنے والے ہیں۔ جاؤ، واپس اپنے ملک جاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، اس نے بزرگ کا اٹھ کر شکریہ ادا کیا اور ان کا ہاتھ چوما۔ مہرالنساء کو لے کر وہاں سے نکل پڑا۔ اب ان کی منزل اپنا ملک تھا۔ وہ کچھ بے یقینی کے عالم میں بھی تھا کہ اس کا ملک اسے دوبارہ کیسے واپس حاصل ہوگا۔ ایک فوج جو اس کی شکست کھا چکی ہے، وہ دوبارہ اپنا وطن کیسے حاصل کرے گی؟ دن رات کا سفر طے کرتے وہ کئی ہفتوں کے بعد اپنے ملک واپس پہنچا، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی فوج دوبارہ اپنے محل، اپنے وطن پر قابض ہو چکی تھی۔ دشمن کو شکست ہوئی تھی اور اسے مار مار کر وہاں سے بھگا دیا گیا تھا۔ بادشاہ کی فوج نے اس کا استقبال کیا، سپاہ سالار نے خوش آمدید کہا اور بادشاہ کو اس کے تخت پر بٹھا دیا۔ بادشاہ کے دوست ملک کے بادشاہ نے بھی اس کو مبارکباد دی۔ اس کی مدد سے بادشاہ کو اس کا ملک واپس ملا تھا۔ سپاہ سالار اور اس کے دوست ملک کے بادشاہ نے بتایا کہ انہوں نے ان کے سپاہیوں کو دوبارہ اکٹھا کیا اور ان کی طاقت کو ایک جٹ کر کے دوبارہ دشمن پر حملہ بول دیا، اور ان کے عزم اور حوصلے سے انہیں دوبارہ سلطنت واپس مل گئی۔ بادشاہ نے اپنے دوست ملک بادشاہ کا شکریہ ادا کیا، سپہ سالار کا بھی شکریہ ادا کیا، اور پھر اپنی بیٹی مہرالنساء کا ماتھا چوم کر کہنے لگا، بیٹی، تمہاری عقل مندی کی وجہ سے میں آج اس نحوست کا مقابلہ کر سکا۔ اگر شاید آخری عمر ہوتی اور بڑھاپا ہوتا تو یہ توانائیاں نہ ہوتی اور میں اس کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ بیٹی کے مطابق جو مناسب خیال کیا وہ آپ کو مشورہ دیا۔ بادشاہ نے خوشی سے بیٹی کا ماتھا پھر سے چوما۔ بادشاہ نے اپنی جانثار اور وفادار سپہ سالار سے
اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور کئی روز تک ملک میں چراغاں کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد بادشاہ نے امور سلطنت اپنی بیٹی مہر النساء اور اپنے داماد کے سپرد کیے اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔